الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی اصلاح معاشرہ سے متعلق ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور آج اس کا 9واں درس ہے، اور اب تک ہم نے کئی موضوعات اس ضمن میں ذکر کیے اور گفتگو پہنچی تھی جب اولاد بالغ ہو جائے تو ان کے لیے کیا احکام ہیں کہ والدین ان کی کس طرح پرورش کریں، ان کی کس طرح تربیت کریں، ان کی تعلیم کا کس طرح انتظام کریں، اور پھر بات یہاں پہنچی کل کہ ان کے لیے نکاح کا انتظام کرنا، ان کا نکاح کرانا یہ بھی والدین کے ذمہ ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو اولاد کے بالغ ہونے کے بعد کوشش یہ کی جائے کہ جلد سے جلد، یعنی یہ انتظار نہ کیا جائے کہ کوئی مناسب رشتہ ملے، یا لڑکے کے بارے میں یہ انتظار نہ کیا جائے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر لے، نوکری حاصل کر لے، کاروبار کھڑا کر لے، اور مناسب رشتہ نہ ملنا سے مراد یہ کہ ہماری مرضی کے مطابق، ورنہ مناسب رشتہ دین کے مطابق کچھ اور اس کا معیار ہے اور ہمارا اس کا کچھ اور معیار ہے۔ ہمارے ہاں تو معیار یہ ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہو، وہ پڑھا لکھا بھی ہو، اچھا کماتا بھی ہو، اپنا گھر بھی ہو، اور اس کی عمر بھی میچ کرے، قد بھی ملتا جلتا ہو، اور اس کی فیملی بھی چھوٹی ہو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح جس طرح کی سوچ۔ تو ہمارے ہاں معیار تو یہ ہے مناسب رشتہ ملنے کا، لیکن اس اعتبار سے کہ مناسب رشتہ ملنے کے اعتبار سے جو میں نے کہا کہ دیر نہ کی جائے، وہ اس اعتبار سے کہ کوئی مناسب رشتہ ملے تو ہم وہ نکاح کریں۔ تو یہ مناسب رشتہ تو جو ہے وہ شاید ہزاروں میں، سینکڑوں میں کوئی ایک ملتا ہوگا اس طرح کا۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام نے بھی نکاح کے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، اور وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبھی کے لیے، یعنی والدین کے لیے بھی اس میں تعلیم ہے، اور خود اس کے لیے بھی جو خود نکاح کرنا چاہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ نکاح کرتے وقت کیا چیزیں دیکھے۔ بسا اوقات ماں باپ تو دیکھ لیتے ہیں یہ چیزیں، لیکن پھر اولاد کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے، یا بسا اوقات اولاد تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نکاح کریں اور اپنی مرضی سے ایسی جگہ کریں کہ جو دین کے معیار کے مطابق ہو، لیکن وہاں والدین کی مرضی نہیں ہوتی، وہاں ان کا دل نہیں جمتا، وہاں ان کی ناک نہیں بیٹھتی، کہ ان کا مزاج نہیں ملتا، ان کے معیار کے مطابق وہ لوگ نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی کی تربیت کے لیے یہ بیان فرمایا۔ اول تو یہ ذہن بنا لیجئے کہ بالغ ہونے کے بعد، اور ہم اپنے قانون کے مطابق بھی دیکھیں تو 18 سال کم از کم، یعنی بالغ ہونا، اس کی عمریں لڑکے اور لڑکی کی عمر علماء نے 15 اور 12 سال لکھی ہے، اور بعض علماء نے 9 سال بھی لڑکی کے بالغ ہونے کی عمر لکھی ہے۔ بہرحال چلیں اس میں حد یہ کہ 18 سال، اس کے بعد بھی چلیں یہ کہ اگر یہ مناسب سمجھا جائے کہ چلیں گھر کے امور خانہ داری بچی کو آ جائیں اور لڑکا جو ہے وہ کسی قابل ہو جائے، تو 18 سال کے بعد 20 سال، 22 سال، 25 سال، اتنی عمروں تک، لیکن جو ہے وہ لوگ جو 35 سال تک جو ہے وہ شادیاں نہیں کرتے، ان کے لیے جو ہے خاص طور پر یہ وعید وارد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یا تو خاندانی شرافت، یعنی یہ دیکھا جائے کہ خاندان بہت بڑا ہے، اونچا خاندان ہے اور بڑے عزت دار لوگ ہیں، تو اس کے خاندان کی وجہ سے آپ نے فرمایا نکاح کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ یا تو پیسے کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، کہ پیسہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا پیسہ ہے، کتنے اسٹیٹس والے لوگ ہیں، کاروبار کیسا ہے، جب یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا تیسری وجہ نکاح کی ہوتی ہے کہ یا تو حسن دیکھا جاتا ہے، کہ زیادہ خوبصورتی دیکھی جائے، ہر ایک جو ہے وہ خوبصورت رشتہ تلاش کرتا ہے۔ اور آپ نے چوتھے نمبر پر فرمایا کہ یا تو پھر نکاح کیا جاتا ہے دینداری کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی تینوں چیزوں کو نہ دیکھو، بلکہ چوتھی وجہ دیکھو، اگر دینداری پائی جائے اور اس میں جتنی دینداری تمہیں نظر آئے اس کے مطابق اگر تم رشتہ کرو گے اور ترجیح دو گے تو اللہ رب العالمین اس رشتے میں تمہارے لیے برکت عطا فرما دے گا۔ اور اگر تم مالداری، حسن اور خاندانی شرافت کی وجہ سے نکاح کرو گے تو خلاصہ یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس رشتے میں ذلت کا سامنا کروائے گا۔ اور ایسا ہو رہا ہے، جو لوگ جو ہے وہ حسن کے پیچھے پٹ جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ حسن تو ایک جگہ رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ
جو ان کو آداب ہی دین کے معلوم نہ ہوں، یعنی ان کو کھانے پینے کی تمیز نہ ہو، بولنے چالنے کی تمیز نہ ہو، رہنے سہنے کے، اوڑھنے پہننے کے آداب نہ ہوں، تو بتائیے کہ ایسے حسن کا بھی کیا فائدہ، یا ایسے مال کا کیا فائدہ کہ جن کے اندر کسی عزت، کسی بڑے چھوٹے کا لحاظ نہ ہو۔ تو دین یہ ساری چیزیں سکھا دیتا ہے، تو اس لیے دین کو ترجیح دی جائے۔ اب ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اس کو قطعاً ترجیح نہیں دی جاتی، اور اس اعتبار سے ہمارا معاشرہ بڑی بے راہ روی کا شکار ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر غلطیاں اور بہت سارے ایسے معاملات لوگوں کے پائے اور دیکھے جاتے ہیں کہ جن کو سننے اور دیکھنے کے بعد انسان خود سوچنے مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ نکاح کیا اس وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اور اب جو ہے وہ فی زمانہ، اب تو معاذ اللہ اب چونکہ رابطہ آسان ہو گیا ہے، کانٹیکٹ آسان ہو گیا ہے، اور کمیونیکیشن آسان ہو گئی ہے، تو اب موبائل کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے معاذ اللہ کس طریقے سے، یعنی والدین کی یہاں تک نوبت ہی نہیں پہنچتی کہ وہ نکاح کا کوئی اقدام کریں اولاد کے لیے۔ اولاد جو ہے وہ پہلے ہی اپنے لیے کوئی اس طرح کا رشتہ پسند کر چکے ہوتے یا ہوتی ہیں، اور بسا اوقات پھر جب وہ والدین کو اگر بتائیں، اول تو بہت کم لوگ اس طرح کے ملتے ہیں کہ جب ان کو ان کے بچے خود بتائیں کہ ہمیں یہاں نکاح کرنا ہے، اور اگر وہ انہیں سمجھاتے ہیں تو بہت کم اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ جاتی ہیں۔ اولاد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی رائے کو، ان کی بات کو ترجیح دیں، فوقیت دیں، ان کی بات کو سمجھیں، کیونکہ زمانے کے نشیب و فراز جو ماں باپ دیکھ چکے ہیں وہ نئی نسل ابھی نہیں جانتی، تو انہیں تو اول باپ کی، ماں کی بات سمجھنی چاہیے۔ جب وہ سمجھائیں، منع کریں کہ بیٹا یہ تمہارے لیے مناسب نہیں، تو سمجھ جانا چاہیے ان کو، اول تو وہ نہیں سمجھتے۔ اور ماں باپ کا بھی سمجھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ بس بات ختم، ہم نے کہہ دیا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، یہ سمجھانے کا انداز ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں سمجھایا جاتا اولاد کو، اس کے اچھے برے پہلو دکھائے جاتے ہیں، اس کو زندگی کی اونچ نیچ دکھائی جاتی ہے، اس کو باور کرایا جاتا ہے۔ آپ کے پاس اس نے 18 سال 20 سال گزار دیے، 18-20 سال میں آپ نے اس کو کیا سکھایا کہ وہ آپ کا اس پہلو پر پہنچنے کے بعد آپ کی بات سمجھنے کو تیار نہیں۔ بچہ تو جو ہے وہ ماں کی گود سے لے کر وہ آہستہ آہستہ کھانا پینا وہ آپ کے سامنے سیکھا، کپڑے پہننا وہ آپ کے سامنے سیکھا، سونا وہ آپ کے سامنے سیکھا، چلنا وہ آپ کی انگلی پکڑ کے سیکھا، اور جب یہ معاملہ آئے تو پھر وہ آپ کی بات نہ مانے۔ سوچنے کی بات ہے نا، یعنی سوچنا چاہیے ماں باپ کو، اور اس اعتبار سے بڑے توجہ کی ضرورت ہے ماں باپ کو کہ وہ اپنی اولاد کے اوپر گہری نگاہ رکھیں، اور جب اس کی لمحہ لمحہ اس کا آپ کے سامنے گزر رہا ہے تو اس کا ماں اپنی بیٹی کی کس بات سے واقف نہیں ہوتی، ہر بات بیٹی کی ماں کو پتہ ہوتی ہے۔ اور جب کبھی کہیں بگاڑ ہوتا ہے تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹی کے بگاڑ میں ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح بیٹا، یعنی باپ اپنے بیٹے کی کس بات سے آگاہ نہیں ہوتا، اور اگر آگاہ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا، اس کو آگاہ ہونا چاہیے۔ اس کے سامنے جب اس کا دن رات اس کا گزر رہا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، تو پھر اس کو اس کی خبر پوری رکھنی چاہیے، اور پھر جب وہ اس کو سمجھائے تو اس کو وہ مانے۔ تو سمجھانے کا انداز بھی باپ کا، ماں کا ایسا ہو کہ جس سے وہ باغی نہ ہو جائیں، وہ بغاوت پر نہ اتر آئیں، وہ کہیں کہ بس ہم نے کہہ دیا نہیں ہوگا، تو وہ بیٹا بھی یہ کہے یا بیٹی بھی یہ کہے کہ نہیں ہوگا تو یہی ہوگا، تو اس طرح پھر جو ہے وہ معاملہ بگڑتا ہی ہے، اس طرح جو ہے وہ خرابی اور بڑھتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ کسی بڑے کے ذریعے پیار محبت سے، کسی انداز سے ان کو سمجھایا جائے، اور وہ سمجھ جائیں تو بہت اچھی بات۔ اس کے بعد بھی یاد رکھیے کہ جب زبردستی اس طرح کے اپنی مرضی کے رشتے کروا دیے جاتے ہیں، یعنی میں اس میں کئی پہلو ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف رائے بھی ہو، لیکن امید یہ ہے کہ آپ ایک بڑی تعداد ہوگی جو میری بات سے اتفاق کریں گے، وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر بالغ اولاد کو، اور وہ بھی نکاح کا معاملہ، تو وہ کبھی بھی اس طرح اپنی مرضی کے، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے۔ بہت کم ایسے خوش نصیب بچے بھی ہیں کہ جو جس طرح ماں باپ نے کہہ دیا لبیک آمنا و صدقنا کہہ کر قبول کر لیتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو ان کی زندگی میں اس کا پھل بھی عطا فرماتا ہے، آگے چل کے ان کی زندگی بن ہی جاتی ہے۔ لیکن جو اپنی اکڑ پر اتر آتے ہیں، اپنی ضد پر اڑ جاتے ہیں، مصر ہو جاتے ہیں، اصرار کرتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں ماں باپ کے سامنے، پھر ایسے لوگ بظاہر وقتی طور پر تو اپنی مرضی منوا لیتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ آخر کار پھر ماں باپ زندہ ہوں یا نہ ہوں وہ پچھتاتے ضرور ہیں۔ ان کے سامنے جب ان کی کرنی آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کاش میں اپنے ماں باپ کی بات مان لیتا۔ تو اس وقت جو ہے وہ جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہے تو پھر وہ پچھتاتے ہیں۔ تو یہاں والدین کے لیے یہ کہ وہ ان کو انداز اچھا اپنائیں سمجھانے کا، اور بچوں کو چاہیے کہ وہ سمجھ جائیں،
اور ایسے ہی بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنا شرعی طریقہ شرعی حق اپنائیں اور ماں باپ سے یہ کہیں کہ میرا یہاں جو ہے وہ میرا ایک دلی رجحان ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں نکاح کروں، تو پھر ماں باپ جب ان کے سامنے ایک چیز آ گئی ہے تو وہ اس کو اپنی انا کی اپنی ضد کی روشنی میں دیکھنے کی بجائے اس کو یہ دیکھیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ اگر دین یہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مسلمان ہیں اور ہم پلہ ہیں اور مناسب رشتہ ہے، تو پھر ان کا نکاح کر دینے میں کوئی حرج نہیں، کر دیا جائے۔ اور اس سے پہلے بھی اگر آپ مطمئن نہ ہوں تو ان کو سمجھا دیا جائے کہ دیکھو ہم تو تمہیں سمجھا سکتے ہیں، سمجھو گے تو بہت اچھی بات، نہیں سمجھو گے تو پھر آگے تمہاری زندگی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اور پھر جب والدین کی بات اولاد رکھیں تو بہت اچھی بات، اور اگر وہ نہیں رکھتے تو پھر ایسی صورت میں ان اولادوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ماں باپ جو چیز جانتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے، جو وہ سمجھتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے۔ تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کلیش ہوتا ہے آپس میں، وہ اپنی ضد پر اڑیں یا یہ ضد پر اڑیں، تو پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے اور بچیاں گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور وہ کرتے وہی ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب بدنامی ہوتی ہے، اچھا خاصا محلے میں ڈھنڈورا پٹ جائے، یہ ہو گیا فلاں کے ساتھ، فلاں کے بیٹے بیٹی کا یہ معاملہ ہو گیا، جب بدنام ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپس میں صلح ہو جاتی ہے، تو بعد میں ہی جب ان کو قبول کرنا تھا تو پہلے ہی ان کو قبول کر لیتے۔ تو اس چیز کو بڑی سمجھداری کے ساتھ اور بڑی ذہانت اور حلم اور بردباری کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اسی طرح جس طرح یہ نکاح کا معاملہ، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا دینداری، اب لوگ جو ہے جب وہ رشتے دیکھنے جاتے ہیں، رشتہ کرتے ہیں، یا خود لڑکا یا لڑکی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت یہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس میں کردار بہت بڑا سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا، موبائل کا، اس میں بہت زیادہ اس میں عمل دخل ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور انہیں سمجھائیں۔ یعنی اسی طرح رشتہ داروں کے اندر، یعنی اپنے ہی ریلیٹیوز میں اس کا نکاح کرنے کا معاملہ ہو یا پھر خاندان سے باہر نکاح کا معاملہ ہو، جہاں بھی ہو، لیکن اس میں ترجیح دینداری کو ہی دی جائے۔ دیکھا یہ جائے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کا کاروبار کیسا ہے، یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی نشہ تو نہیں کرتا، کیونکہ اس سے ان کو نقصان یہ ہے کہ ان کی بیٹی کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ کبھی جو ہے وہ اس نے کبھی کوئی قرآن کریم بھی کھول کر پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، کبھی اس نے جو ہے وہ کبھی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یا اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے یا نہیں کی ہے، وہ حلال کماتا ہے یا نہیں کماتا، پیسہ تو آ رہا ہے لیکن کہاں سے کما رہا ہے، کس طریقے سے کما رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو اس لیے دینداری کو بڑی ترجیح دینے کی ضرورت ہے نکاح کے معاملے میں، یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ تو اپنی اولاد کے معاملے میں خاص طور پر دینداری کو ضرور ترجیح دیجیے، اور اس چیز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ پھر اور چیزیں بھی ضرور دیکھیے، حسن بھی دیکھیے، مال بھی دیکھیے، ان کی خاندانی شرافت بھی دیکھیے ضرور، لیکن ترجیح دینداری کو دی جائے۔ دینداری نظر آ جائے اور باقی چیزیں کم بھی ہوں، پیسہ کم بھی ہو، ان کا حسن اس سے کم بھی ہو، تو کوئی بات نہیں، چلنے دیں، اللہ رب العالمین اسی میں برکت دے دیتا ہے۔ اور جب دینداری کو ترجیح نہیں دیں گے، ان چیزوں کو ترجیح دیں گے، تو کئی روایات ایسی ملتی ہیں۔ میں نے چونکہ آپ کے سامنے احادیث نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک لڑکی کا نکاح، روایات کا خلاصہ ممکن ہوا تو انشاءاللہ وہ واقعہ میں یا کسی طرح مکمل پڑھ کے آپ کو تفصیل سے کل سنانے کی کوشش کروں گا، تاکہ اس کی روشنی میں ہماری تربیت ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ باتیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔